ریکارڈڈ تاریخ میں ویسے تو صرف 2-4 ہی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی ویل نے اس طرح کسی زندہ شخص کو نگل لیا کہ وہ ویل سے برآمد ہونے کے بعد بھی زندہ بچ نکلا اور پھر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق ہوئی۔ اسی طرح کا ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ 1980 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیمز سمندر میں گر پڑا اور ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش سے 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی۔ اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا۔ 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ لیکن کیا یہ بات سائنسی حساب سے درست ہے؟ اس کی ہم سائنسی حساب سے پڑتال کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے اپنی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے کبھی ویل کو بالکل قریب سے دیکھا ہے تو آپ کو بالکل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قدر بڑا جاندار ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو بلو ویل ہمارے کرۂ ارض کا سب سے بڑا جاندار سمجھا جاتا ہے۔ اس کی زبان کا ہی وزن صرف ایک بالغ ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بیک وقت 400 یا 500 افراد اس کے منہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے۔ اس کی لمبائی 100 فٹ تک اور وزن 200 میٹرک ٹن ہوتا ہے، لیکن یہ خونخوار نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دانت ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر نیلی ویل کی خوراک بھی صرف ایک چھوٹے سے شرم کی طرح ایک آبی جاندار کرل پر مشتمل ہوتی ہے یا پھر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہی ہوتی ہے۔ ڈولفن سب سے چھوٹے سائز کی ویل ہے جس کی لمبائی 4 سے 30 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے منہ میں بھی ویل کی طرح 200 دانتوں کی قطار ہوتی ہے جس سے شکار کو پکڑتی ہے اور سالم نگل جاتی ہے۔ تاہم یہ بھی خونخوار نہیں بلکہ انسانوں سے خاص طور پر مانوس جانور ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کو ان کے یعنی ویل کے متعلق اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسم کی بناوٹ کسی بھی انسان یا اور کسی بڑے جاندار کو زندہ نگلنے سے روکتی ہے۔ لیکن ویل کے کزنز اسپرم ویل سے زیادہ فکر مند ہوا جا سکتا ہے۔ 1890 میں جو واقعہ اوپر بتایا گیا ہے، اس میں جیمس ایک رپورٹر کو کہتے ہیں کہ ایک اسپرم ویل نے ہی نگلا تھا، لیکن دوبارہ اس واقعے کے رونما ہونے کی پھر خبر نہیں ملی۔ جب جیمس کو ویل کا پیٹ چیر کر نکالا گیا تو ویل کے مادے کے اندرونی رطوبتوں کی وجہ سے اس کے جسم کی کال جھلس گئی تھی اور بالکل بلیچ ہو کر سفید ہو گئی تھی اور وہ اندھا بھی ہو گیا تھا۔ یہ سب ویل کے مادے میں موجود تیزاب کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ہی مختلف سائنسی جرنلوں اور میگزین میں اس واقعے کی صداقت کے بارے میں سوال اٹھا دیے گئے۔ سائنسی پہلو کے حساب سے یہ بات سمجھ سے بالا تر لگ رہی تھی کہ اتنے بڑے معدے میں تیزابی مادوں کے باوجود کوئی شخص زندہ صحیح سالم کیسے بچ گیا۔ اب ہم اس قصے کا ماڈرن سائنسی تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی اسپرم ویل کا نوالا بن جائے تو پہلے تو اس کو ویل میں موجود چوری کی طرح تیز دار دانتوں سے بالکل محفوظ رہنا ہوگا جو اس کے منہ میں لگے ہوتے ہیں۔ چلیے سمجھ لے کہ کسی طرح وہ انسان ان خوفناک دانتوں سے بھی بچ نکلا۔ اس کے بعد وہ انسان ویل کے گلے سے پاس ہو گیا۔ یہاں نہ صرف اس کو تاریکی اور چکناہٹ سے اس کو واسطہ پڑے گا بلکہ اس کو وہاں سانس لینے میں مشکلات بھی ہوں گی، کیونکہ ویل کے گلے میں نہ صرف آکسیجن کی کمی ہوتی ہے بلکہ میتین گیس کی زیادتی بھی ہوتی ہے۔ پھر ویل کے گلے کے پٹوں کے بار بار سکڑنے کے عمل سے وہ انسان بالآخر اس کے مادے میں گرے گا۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کرتا جاؤں کہ ویل اور اس کی تمام اقسام کے 1 سے زیادہ مادے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی غذا کو دیر تک ہضم کرتی ہے۔ اسپرم ویل کے 4 مادے ہوتے ہیں جن میں پہلا معدہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک انسان زندہ نگلنے کے بعد اسی معدے میں آئے گا، پھر ایک مادے سے دوسرے مادے کی طرف وہ انسان منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ ان مادوں میں ان طاقتور تیزابی مادوں کا عمل ہر وقت اس کے جسم کے اوپر بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ اس انسان کی ہڈیاں تک اس تیزابی مادے سے گل جائیں گی جو ویل کے مادے میں موجود ہوتا ہے۔ پھر جب اس انسان کا نا ہضم ہونے والا مواد بچے گا تو ویل اپنے اینس کے ذریعے اس مواد کو اپنے جسم سے باہر نکال دے گی۔
تمام ویل کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کی غذا تو بے حساب ہوتی ہے، لیکن ان کو کسی انسان کے کھانے میں دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے جسم کی اندرونی ساخت اناٹومی ان کو انسان کو اپنا لنچ بنانے سے روکتی ہے۔ تو اب یہ کافی حد ان سائنسی وجوہات کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کا کسی ویل نما بڑی مچھلی کے پیٹ سے زندہ برآمد ہو جانا سائنسی حساب سے ناممکنات میں شمار ہوگا۔ اب اگر ہم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی بات کریں تو چونکہ یہ بات تو سائنسی اصولوں کے خلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے تو وہ بچ سکتا ہے، سائنس اس بات کو نہیں مان سکتی، کیونکہ یہاں ویڈیو میں نے سب کچھ بتا ہی دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ بچے تھے، اور یہ ایک معجزہ تھا، اور معجزے کے آگے سائنس ناکام ہی رہتی ہے۔ چنانچہ سائنسی بنیادوں پر ہم اس بات کا انکار تو کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان مچھلی کے پیٹ میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ہم مذہب کی بات کریں تو معجزے کے آگے ہماری سائنس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گھنٹی کی علامت کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے، اللہ حافظ۔